السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، آج کی اس کلاس میں ہم پارہ 3 کے 15ویں رکوع کی مشق کریں گے، تو چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين۔ ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون۔ چلیے ویورز، اب اس رکوع کی شروع کی آیت کے ذریعے سے ہم اپنے ہجے اور قواعد کی مشق کر لیتے ہیں۔ قاف لام پیش قل، لام پر کیونکہ جزم سکون ہے اور ہر جزم والے حروف کو پیچھے والے حروف سے ملا کر پڑھتے ہیں، اس لیے ہم نے اس کو پڑھا قاف لام پیش قل۔ یا کھڑا زبر یا، حروف مد جب بھی ہماری یہ والا حروف مد ہوتا ہے تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ مد آ کے بعد حمزہ جو ہے وہ اسی کلمے میں ہے جس میں حروف مدہ ہے یا پھر دوسرے کلمے میں ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ حمزہ ہمارا اسی کلمے میں ہے، تو اس مد کا نام مد متصل ہے۔ مقدار اس کو کھینچنے کی 4 الف کے برابر ہے۔
یعنی کہ پڑھنے کا طریقہ اس کو یہ ہے کہ اس کو ہم جتنا وقت ہمیں 4 الف بولنے میں لگتا ہے، پڑھنے میں لگتا ہے، اتنا ہی ہم اس کو کھینچ کر پڑھیں گے. اسی لیے ہم نے اس کو پڑھا یا اہل یا 4 الف کے برابر ہم نے اس کو کھینچ کر پڑھا. لام لام زبر لل، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، با زیر بی، کتابی، تا زبر تا، عین الف زبر آ، لام واو زبر لو، تعالو. اس کو سمجھیے ویورس کہ یہاں حروف مدہ ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے، اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، جبکہ یہاں حروف لین ہے کیونکہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے. تو اس کو جہاں کھینچ کر 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، وہیں اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نرم آواز کے ساتھ لو کو ہم نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے. اسی لیے ہم نے پڑھا تعالو. حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ایلا، کاف زبر کا، لام زیر لی، کلی، میم زبر ما، تا دو زر تن، کلیمتن. اس کو ہم 2 زیر کی تنوین کہتے ہیں، اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کیونکہ سین آ رہا ہے اس لیے ہم نے اس کو ایک ٹھہراؤ کلیمتن، تن کو ہم نے کھینچ کر پڑھا اور ناک میں اپنی آواز کو کیا، کیونکہ یہ اخفا کے پڑھنے کا طریقہ ہے. اور حروف اخفا ہوتا ہے تنوین کے وجہ سے کہ جہاں پر تنوین یا نون ساکن ہو، اس تنوین کے تن کا جو نون ہے اس پر ہم اخفا کرتے ہیں، لیکن کرتے ہیں اگلے حروف کو دیکھ کر. اگر حروف اخفا جو 15 ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک حروف تنوین یا نون ساکن کے بعد آتا ہے تو وہاں ہمارے اخفا کا قاعدہ جاری ہوتا ہے. واو زبر و، حمزہ مد سوا، پھر حروف مدہ کے بعد حمزہ کیونکہ اسی کلمے میں ہے تو یہ مد متصل مد واجب بامانی اہم ہوگا، اور اس کو پڑھنے کی مقدار ہماری 4 الف کے برابر ہوگی. جہاں بھی یہ ننا سا میم ہمارا پایا جاتا ہے، یہاں پر اخلاپ کا قاعدہ جاری ہوتا ہے، اور اخلاپ کے قاعدے میں ہمیشہ اس میم کے بعد با ہوتی ہے. تو یہاں پر ہم پڑھنے کا طریقہ اس کو یہ ہے کہ اخفا بھی ہوگا اور غنہ بھی ہوگا. سوائم، با یا زبر بئی، نون زبر نا، نون الف زبر نا، بئی نا. جہاں یہاں حرکت کا قاعدہ جاری ہے وہیں یہاں حروف مدہ کا قاعدہ جاری ہے. حرکت کو بغیر کھینچے پڑھیں گے اور اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. وَبَيْنَكُمْ، واو زبر و، با یا زبر بئی، و بئی، نون زبر نا، کاف میم پیش کم، وَبَيْنَكُمْ. یہاں پر حرف لین ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے. حمزہ لام زبر ال، لام الف زبر لا، اللہ. کیونکہ اس پر تشدید ہے اس لیے ہم نے سختی کی، اور کیونکہ الف حروف مدہ ہے اس کو 1 الف کے برابر ہمیں کھینچ کر پڑھنا ہے، اس لیے ہم دونوں قواعد یہاں پر جاری کیے. اللہ، نون عین زبر نا، با پیش بو، دا زبر دا، نعبودا. حمزہ لام زر ال، لام لام زبر لل، الا، لام کھڑا زبر لا، الا اللہ زبر ہا، الا اللہ. جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہیں بار بتایا کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پوری یعنی کہ موٹا پڑھیں گے، اور لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو اس کو باریک پڑھیں گے. اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے والا جو حروف ہے یعنی کہ لام اس پر زبر ہے، اس لیے ہم نے اس کو پوری یعنی موٹا پڑھا. الا اللہ، واو زبر و، لام الف زبر لا، ولا، نون شین پیش نش، ولا نش، را زر ری، کاف زبر کا، ولا نش ری کا، با زر بی، ہا کھڑی زر ہی، بی ہی، شین یا زبر شی، عین واو 2 زبر اوں، شی اوں. اب ویورز شی اوں اور ولا کے جوائنٹ پر آپ دیکھیے کہ جب تنوین کے بعد دوسرے الفاظ میں یا واو میم نون آئیں تو دوسرے الفاظ کو ہم دوسرا کلمہ بھی کہتے ہیں. جب تنوین یا نون ساکن کے بعد دوسرے کلمے میں یا واو میم نون جن کا مجموعے کو ہم یومن بھی کہہ سکتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک حروف آئے تو اس قاعدے کا نام ہوتا ہے ہمارا ادغام ناقص کا قاعدہ یا پھر یومن کا قاعدہ، کیونکہ وہ یا واو میم نون حروفوں سے مل کر بنا ہے، اس لیے اس کو ہم یومن کا قاعدہ بھی کہتے ہیں. اور پڑھنے کا طریقہ اس کو یہ ہے کہ اس جوائنٹ پر شیئوں پر ہم ایک ٹھہراؤ کریں گے، غنہ بھی ہوگا اور اخفا بھی ہوگا، اس لیے ہم نے اس کو سمپل نہ پڑھ کر ہم نے اس کو پڑھا شیئوں. لام الف زبر لا، شیئوں ولا، یا تا زبر یت، تا زبر تا، یت خا زر خی، یتخیدا زبر زا، یتخیدا. با عین زبر با، ضاد پیش زو، با عزو، نون الف زبر نا، با عزونا، با عین زبر با، ضاد الف 2 زبر زن، با عزن. اب آپ دیکھیں گے کہ اس 2 زبر کی تنوین کے بعد والے الفاظ میں حمزہ ہے
حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، تو اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد دوسرے کلمے میں حمزہ ہا عین ہا غین خا آئے تو فرسٹ نمبر پر آئے تو یہاں پر ہمارا اظہار کا قاعدہ جاری ہوتا ہے، اور اظہار کا قاعدہ جاری کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زون جو ہم نے اس کو پڑھا زون، اس کا جو زون کا جو نون ہے اس کو ہمیں ظاہر کر کے پڑھنا ہے. اظہار الفاظ جو ہے ہمارا وہ ظاہر سے آیا ہے، تو اس کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، یعنی بالکل ٹھہراؤ نہیں کرنا ہے، سمپل نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. کون سا نون؟ با زون، زون کے لاسٹ میں جو نون آ رہا ہے زون نو، اس والے نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. اس لیے ہم نے اس کو پڑھا با زون. جیسے ہم نے یہاں پر شیئاں ایک ٹھہراؤ کیا، لیکن یہاں پر کوئی ٹھہراؤ نہیں، نون کو سمپل ظاہر کریں گے اور آگے بڑھیں گے. بعضن اربابم میم نون زر من. اب دیکھیے یہاں پر اظہار تھا، نون پر ہمیں ظاہر کر کے اب ایک دم آگے بڑھنا تھا، لیکن اب اس نون ساکن کے بعد یہاں تنوین اور نون ساکن کی بات چل رہی ہے. یہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے دال آ رہا ہے. حروف اخفا کون سے ہیں؟ جب ہم نورانی قاعدے کی پلے لسٹ آپ ہماری دیکھیں گے تو اس میں تختی نمبر 10 میں 15 حروف اخفا یاد کرائے گئے ہیں. تو اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا آئیں تو اس نون پر اخفا کا قاعدہ ہمارا جاری ہوتا ہے، اور اخفا کا قاعدہ جاری کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس نون پر ہم ایک ٹھہراؤ کرتے ہیں، مین یہ والا. جیسے ہم نے اس کو پڑھا بعضن اربابن، لیکن اس پر من دون اللہ. اب اس لفظ اللہ کے لام سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ زیر آ رہا ہے، تو لفظ اللہ کے لام کو ہم نے باریک پڑھا. اب ہم نے دونوں اللہ اللہ منہ بھر کے پر پڑھا نہیں ہے، یہاں پر ہم نے باریک پڑھا ہے، سمپل پڑھا ہے، دون اللہ. اور کیونکہ وقف مطلق کی علامت ہے، تو لکھی ہوئی ہے، تو یہاں پہ ہم نے وقف کیا. پوری آیت کچھ اس طرح پڑھیں گے. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ. اسی طرح ہر حروف پر قواعد کا دھیان رکھتے ہوئے آپ مشق کیجئے. ویورز، جتنا وقت آپ اس کی مشق میں لگائیں گے اتنی ہی زیادہ آپ کی تلاوت بہترین ہوگی، اور جتنا جلدی آپ کلام پاک میں بھاگنے کی کوشش کریں گے اتنا ہی وقت لگے گا، یا پھر آپ کا تیار بھی ہوگا تو وہ کوالٹی والا تیار نہیں ہوگا. تو اپنے کلام پاک کی تلاوت میں کوالٹی لانے کی کوشش کیجئے، نہ کہ کوانٹٹی، کہ آج ہم نے 5 سپارے پورے کیا، آج 10. آپ ایک بھی پڑھیں، پوری قواعد اور تجوید اور ہجے کی ایک دم صحیح مشق کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ زیادہ بہتر ہے. تو آپ اپنی ہر حروف پر جس طرح میں نے آپ کو ایک آیت کا بتایا ہے، اس رکوع کی مزید آیت کی بھی اسی طرح مشق کیجیے. جزاک اللہ خیرہ.